وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو اس لیے دیکھا جائے گا کہ کس امتی نے کتنے ادب اور تعظیم سے حضور کو پکارا ہے۔ اور ایک بات بڑی ذہن نشین رکھے، نبی پر درود بھیجنا یہ حکم کسی امت کو اپنے نبی کے لیے نہیں تھا۔ کیا بات کہہ رہا ہوں؟ 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے، کسی امت کو اپنے نبی کے لیے درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پہلا حکم آیا ہے نبی کے لیے امت درود بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک پہلے بھی فرما سکتا، ہر امت کو حکم دیتا اپنے نبی پر درود بھیجو، پھر چلتے چلتے ہماری باری آتی ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے، مگر نہیں، حضور پر درود بھیجنے کے عمل کو اللہ پاک نے بالکل بین رکھا، اس لیے کہ حضور پر خود جو درود ہمیشہ سے بھیج رہا تھا، تو جو خود بھیج رہا تھا حضور پر وہ باقی نبیوں پر تھوڑا بھیجتا تھا۔ ہمہ وقت ان پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کا، برکت کا نزول اور رفعت درجی، بلندی درجات انہیں بھی عطا کرتا تھا، مگر بئی طور جو شان اور امتیاز حضور کو عطا کیا یہ حضور ہی کا اختصاص رکھا، حتیٰ کہ کسی امت کو اس طرح حکم کہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو نہیں، کہ امت اپنے دور میں تسبیح لے کے حضور اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتی، یہ نہیں، یہ صرف حکم دیا آقا علیہ السلام کے لیے حضور کی امت کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے یہ تو اس کی یعنی جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، اس کی روشنی میں چند باتیں تھیں جو میں نے کہیں، آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں۔ اب میں بس ایسی 2-3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں، ویسے آج انتخاب کیا تھا میں نے 51 حدیثوں کا، اب وقت نہیں ہے اس لیے میں آیات مضمون حدیث نبوی کا شروع نہیں کرتا، آخری حصہ جس میں 2-4 واقعات اہل اللہ کے درود پڑھنے کی برکتوں کے بیان کرتا ہوں۔ 51 حدیثوں کا انتخاب کیا تھا، اس میں سے صرف 2-1 حدیثیں 3 بیان کر دیتا ہوں برکت کے لیے، یہ مضمون پھر اللہ کو منظور ہوا تو کسی وقت مکمل کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو اگلی شب بیداری میں ہی کر لیں گے، چلو اگلی شب بیداری جو آئے گی تو اسی مضمون کو آپ یاد کرا دیں کہ حدیث کا بیان کرنا تھا تو اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو بات جو کہنے والا تھا کہ درود بڑی محبت سے پڑھا کریں، درود و سلام، اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی نیاز کے ساتھ پڑھا کریں، لگن کے ساتھ۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ، فرمایا لوگو جب تم مجھ پر درود پڑھو، جب تم مجھ پر درود پڑھو تو بڑے خوبصورت طریقے سے درود پڑھا کرو، بڑے اچھے طریقے سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيَّ، شاید تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارا پڑھا جانے والا درود خود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مجھ پہ درود پڑھو بڑا خوبصورت کر کے پڑھا کرو، بڑے اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ ڈوب کر پڑھا کرو۔ فرمایا شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پیش بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے ملائکہ درود پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے برادری کا نام پورا عطا پتہ بتا کے پیش کرتے ہیں، آقا آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں برادری سے ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سندھ سے یہ جو شاہ صاحب ہیں اور حکیم صاحب ہیں ساہیوال سے فلاں کا بیٹا، اس کا یہ نام، فلاں ڈیرہ غازی خان سے، فلاں توسا شریف سے، راؤ برادری کا بتایا جاتا ہے، من قبیلۃ، کس قبیلہ سے ہے، حسب، اس کا حسب بھی بتایا جاتا ہے، خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، پڑھنے والا کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، سارا کچھ بتا کے عرض کرتے ہیں حضور اس نے اتنا درود بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے مجھ کا، پیچھے حدیث ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے، طہارت کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، پھر ثم لیصلی علیہ، پھر وہ میرے اوپر درود بھیجے، پھر وہ میرے اوپر درود بھیجے. فرمایا جب وہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، قال فاذا قال ذلك، جب وہ درود کے کلمات مجھ پر پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور امام ابو نعیم نے روایت کیا فتحت لہ ابواب الجنہ، جب مجھ پر درود بھیجتا ہے، وضو کر کے کلمہ ذکر کر کے پاک ہو کر درود بھیجتا ہے تو اس پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ، جب جمعہ کی رات، جمعہ رات اور جمعہ کا دن آئے، اس وقت مجھ پر درود کی کثرت شروع کر دیا کرو، کثرت شروع کر دیا کرو. آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس دن تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس دن میں خود سنتا ہوں. ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارا درود تبلغو، یہ ہے مؤنث کا صیغہ ہے صلات. وَإِنَّ سَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تمہارا سلام خود مجھ تک پہنچتا ہے، پہنچایا نہیں جاتا، سارے ہفتے پہنچایا جاتا ہے، جمعہ کے دن خود پیش ہوتا ہے سلام. سارے ہفتے درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، جب جمعہ کا دن اور رات آتی ہے تب لوگوں کو حیث ما کنتم، جہاں کہیں سے بھی پڑھتے ہو درود خود پیش ہوتا ہے، یعنی میں وصول کرتا ہوں، خود سنتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روز آقا، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ آقا بڑے خوش ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا، روشن تھا، طبیعت میں فرحت تھی اور چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت طیب النفس یرا فی وجهک البشر، قال اجل اتانی آت من ربی، وفی روایت وانما خرج جبرائیل علیہ السلام آنفا، فرمایا آج اوپر سے کوئی آنے والا آیا، اور دوسری روایت میں فرمایا جبرائیل آئے تھے ابھی نکل کے میرے پاس سے گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے خبر کی ہے انہو من صلی علیہ، جبرائیل بتا کر گئے ہیں آقا مولا نے یہ خبر بھیجی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے کتب اللہ لہ عشر حسنات، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، ومحا عنہ عشر سیئات، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، ورد علیہ مثل ما قال، اور جس طرح اس بندے نے درود بھیجا تھا اللہ انہی لفظوں سے اس پر درود بھیجتا ہے، انہی لفظوں سے. وَرَدَّ عَلَيَّ مِثْلَ مَا قَالَ، یہ حدیث کے لفظ ہیں جو زیادہ. فرمایا کہ نیکیاں بھی 10 بڑھتی ہیں، گناہ بھی 10 معاف ہوتے ہیں، درجات بھی 10 بلند ہوتے ہیں، اور اضافہ یہ سب کچھ کر کے جس طرح اس نے حضور پہ درود بھیجا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حضور پر بھی بھیجتا ہے اور لوٹا کر اس پر بھی بھیجتا ہے. اس نے کہا تھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، مولا میرے محبوب حضور پر درود بھیج، تو اللہ پھر حضور پر تو درود بھیجتا ہی ہے، ساتھ کہتا ہے بندے تجھ پر بھی اس کے جواب میں بھیجتا ہوں، تجھ پر بھی رحمت ہو، تجھ پر بھی میری برکت ہو. کجا یہ کہ بندہ خدا کی